بھارتی سرکار کی بدحواسی اور جو بھارت کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، یعنی آپریشن سندور کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ابھی تک جاری و ساری ہے، پھر جو اس وقت وہاں پر ایک فالس فلیگ آپریشن اور ہو رہا ہے کہ جس طرح سے بھارتی جیلوں کے اندر قید مختلف اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کو قتل کیا جا رہا ہے اللیگلی، اور پھر نام یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس پاکستانی چاکلیٹس تھے، یہ پہلگام حملے کے اندر ملوث تھے۔ لیکن جو بے عزتی بھارتی سرکار کی ہو رہی ہے یا نریندر مودی کی ہو رہی ہے اپنے ہی پارلیمان کے اندر، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کیونکہ اب تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر آپ رفیل طیاروں کی ایک پریڈ کروا دیجئے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے اپوزیشن کے ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نہیں کروا سکتے، کیونکہ اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کے جہاز گرے۔ لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے بھارتی حکومت کا، اگر اس پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد تشری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ کچھ بدلا نہیں ہے فرینکلی، اور ہمارے ہاں بھی یہ ایک سوچ ہے کہ ابھی بھی بھارت کی طرف سے دوبارہ یہ ایک سیز فائر تو ہے بٹ اس کی کوئی پرماننٹ نیچر نہیں ہے ابھی تک، اور دیر از اے لائکلی ہوڈ کہ بھارت اس کو ایک انفنشڈ بزنس کے طور پر دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایٹ دس مومنٹ، پرٹیکولرلی جس طرح بھارت کی طرف سے بار بار یہ کہا رہتا ہے کہ نہیں، امریکہ نے ہمیں آپریشن سندور روکنے کا نہیں کہا، یا ہمارے درمیان امریکہ نے کوئی سیز فائر نہیں کروایا، لیکن ان کی بے عزتی بہت ہوئی ہے۔ دے آر وونڈیڈ، دے آر انسلٹیڈ، اور وہ آج جہاں موجود ہیں وہ دے ہیو بیکم اے لافنگ اسٹاک۔ بٹ کنسیڈرنگ دا نیچر آف دی اینمی، آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایٹ دی اینڈ؟ یہ بہت شکریہ منیب صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا، اور آپ نے خود ہی بڑا ہولسم کور کیا ہے کہ یہ جتنی امبیرسمنٹ ان کو ہو رہی ہے رفال جہاز لوز کرنے پر، اور دنیا کے سامنے جتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے یہ فیس کرنے پر کہ امریکن پریزیڈنٹ میرا خیال 25 سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی ہے، اور ایک دفعہ بھی کسی کی ہمت ہندوستانی حکومت میں سے یا خاص طور پر ہندوستانی پرائم منسٹر کی ایک دفعہ بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا ہم سچے ہیں یا کوئی کاؤنٹر پروف دینے، نہ انہوں نے رافیل کے سبجیکٹ پر کوئی کاؤنٹر کیا ہے کہ ہمارا یہ سٹینس ہے یا ہمارا کاؤنٹ ہے جو آپ نے کہا کہ رفال کی فلائٹ کروا دے۔ ہم نے F-16 دکھا دیے تھے جب 2019 میں ابھی نندن والا کیس ہوا تھا، جب انہوں نے کہا تھا تو ہمارے جہاز کاؤنٹڈ فور تھے۔ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارے 4 ہندوستانی ٹیل نمبر ہیں جو مسنگ ہیں، جو نہیں لینڈ کر پائے ان کے۔ اب وہ صرف امبیرسمنٹ کی وجہ سے ہے کہ وہ بتا نہیں پا رہے، پہلے ہم 3 کہہ رہے تھے، اب 4 کنفرم کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈینائل موڈ ایک سائیکیٹرسٹ سے آپ ملے نا تو انسانیت میں ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈاکٹرز ڈیلوژن، جس کا مطلب ہے جس چیز کو آپ سچ سمجھنے لگیں وہ آپ کے طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صبح شام اٹھتے ہوئے کہیں گے کہ یہی ہے، اگر اس وقت صبح ہے تو میں کہوں گا جی جو مرضی دنیا کہہ دے، میں کہوں گا جی یہ صبح ہے اس وقت۔ تو وہ یہ ڈیلوژن کا شکار ہے۔ آئی تھنک جتنی جلدی فیس کر لیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اب کمنگ بیک ٹو، میں آج کل امریکہ اور کینیڈا کے وزٹ پہ ہوں، لیکچرز وغیرہ کے لیے پاکستانی کمیونٹیز میں بلایا تھا، میں ان سے روز تقریباً ملتا ہوں اور یہاں کچھ میڈیا سے بھی بات کرتا ہوں۔ یقین کریں میں یہاں پہ انڈین اوریجن کے جو سکھ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی میں نے پوڈ کاسٹ انٹرویو دیا، میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو وہ دل سے مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم، جس کو کہتے ہیں نا، کم فارورڈ آ کے فیکٹس فیس کرنے چاہیے، کیونکہ ٹاک کے دوران جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے، میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جی سامنے آئیں، آپ فیکٹ گراؤنڈ پر رکھیں، آپ کاؤنٹ کریں، آپ پھر لوگوں کو دلیل سے۔ یہ پرانا زمانہ 1 ونڈو 1 ٹیلی ویژن والا نہیں رہ گیا کہ آپ نے شام کو ایک ٹیلی ویژن آن کرنا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہوگا۔ دنیا کے ہاتھ میں موبائل ہے، سیٹلائٹس ہے، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہے لوگوں کے پاس، یہ زمانہ چلا گیا ہے۔ Now coming back to your last point جو آپ نے کہا تھا کہ وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہندوستان صرف ایک فیس سیونگ تو ان کو چاہیے ضرور، وہ کبھی میزائل فائر کرتے ہیں، کبھی کوئی اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی شاید پاکستان میں چاکلیٹ اتنے زیادہ، ہندوستان میں بالکل چاکلیٹ نہیں ملتے تو وہ چاکلیٹ کو بیس کر لیتے ہیں، مطلب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں۔ یہ ہائی ٹائم ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایز اے فائٹر پائلٹ ہمیں ایک ڈینجرس سچویشن سے ایگزٹ پلان بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ پھنس جائیں تو آپ نے اس طرح نکلنا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ہندوستانی حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ آپ ایگزٹ پلان اپنا کریں، اس سچویشن سے نکل کے وے فارورڈ پلان کریں۔ دیر از نو آپشن لیفٹ میری نظر میں ان کے پاس اس کے علاوہ۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان نے اچیو کیا ہے ڈپلومیٹکلی، obviously in terms of telling the entire world about Pakistan's narrative، اور انفیکٹ نیریٹو بھی کیا، ہم نے تو فیکٹس بتائے ہیں اور پاکستان نے سچ بتایا ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری پوزیشن ڈپلومیٹکلی یا بہتر ہوئی ہے، ہم نے بہتر پوزیشن کیا ہے خود کو ان دا پاسٹ لیٹس سے 4-5 months، کنسیڈرنگ جو پاکستان کی ہمیشہ انفارچونیٹلی ایک ویکنیس رہی ہے، دنیا ایک خاص لینس سے پاکستان کو دیکھتی تھی،
پاکستان نے اپنی ملٹری مائٹ یا ایئر فورس کی مائٹ اسٹیبلش کی اور اب ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے دنیا کو انگیج کیا ہے. سو ڈو یو تھنک سم تھنگ از چینجڈ فار پاکستان ان اے پازیٹیو سینس؟ اس میں دو ڈائمینشن ہے, اس کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہے جو ہماری ایفرٹ ہے, اور ایک میں دوسری تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کس کی ایفرٹ ہے اس کے اندر. دیکھیے الحمدللہ جو وکٹری ہمیں حاصل ہوئی, جو کامیابی حاصل ہوئی اس قوم کو, مسلح افواج کو, پاک فضائیہ کو, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا نے ہماری طرف فوکس کیا. ہندوستان چاہتا تھا کہ ہم irrelevant ہو جائیں, irrelevant ہونے کی بجائے ہم ریلیونٹ ہو گئے, بیکاز یہ حقیقت ہے کہ وکٹری ہیز اٹس اون ویلیو. پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دنیا نے ہمیں انگیج کرنا شروع کر دیا, وہ ویسے ہم پہ ترس نہیں کھایا, بیکاز پاور ٹاکس ٹو پاور. دنیا میں جتنی اسٹریٹجی پڑھی یا پڑھائی ہے, میں نے بھی پڑھی یا پڑھائی ہے, اس میں پاور ٹاک بات کرتی ہے دوسری پاور سے. ہم نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ اسٹیبلش کیا ہے یہ سارا, کہ ہم نے یہ ارن کیا ہے پوزیشن. نمبر 1 یہ ہے پہلا فیکٹر جو ہم نے خود ارن کیا ہے. لیکن ہندوستان کی اس میں بڑی مہربانی ہے, انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے, بیکاز وہ خود ڈسکریڈٹ, ہمیں ڈسکریڈٹ کرتے کرتے وہ خود ڈسکریڈٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ برکس جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اور بہت ساری ECO بنی ہوئی ہے, امریکی صدر کسی اور وجہ سے ناراض نہیں ہے. ہندوستان برکس کا پائنیئر ممبر ہے. یہ برازیل, چائنا, رشیا اور یہ سارے ملک میں, تو وہ ہندوستان کو یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کرے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا امریکن پریزیڈنٹ تھریٹ کرتے رہتے ہیں. ہندوستان نے ثبوت نہ دے کر, ڈینائی کر کے یہ چاکلیٹ تک لیول لے گئے ہیں. تو ہندوستان نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے ٹو ارن آور کریڈیبلٹی. جب ایک ملک فیکٹ کی باتیں کرتا ہے, ڈیٹا کی دکھاتا ہے, آپ کو ٹیل نمبر تک دکھانے کو تیار ہے, آپ کو جہاز کا کاؤنٹ بتا دے, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے ساتھ آپ کو جہاز کہاں کہاں آپ کے ساتھ کریش کیے وہ بتا دے, اور دوسرا ملک تھرو آؤٹ ان کا نو لیس دین چیف آف ڈیفنس اسٹاف یہ کہتا رہے کہ ہم نہ اپنا نقصان بتا سکتے ہیں ابھی اور نہ دشمن کا بھی بتا سکتے ہیں, اور آج تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے, تو دنیا اب میرے خیال ہے وہ لافنگ اسٹاک والا کام ہو گیا ہوا ہے کہ اس سے آگے چلنا پڑے گا. تو یہ جو آپ کریڈیبلٹی کی بات کر رہے تھے, یہ ہم نے بھی ارن کی ہے, اس قوم نے بھی ارن کی ہے, اور پرائم منسٹر مودی نے خاص طور پر ہماری بڑی مدد کی ہے, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ہمارے کچھ انٹرنل سیکیورٹی ایشوز کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں کنسیڈرنگ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے. ایک بڑا سرج ہے دہشت گردی کے اندر اور دہشت گردی کے واقعات کے اندر. ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمارا بڑا ہارڈ ارنڈ پیس ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, بدقسمتی سے وہاں کی صوبائی حکومت آج یہ کہتی ہے, اور انہوں نے ایک بحیثیت ایک جماعت وہاں پر ایک قرارداد کی کہ جی جو 245 کے تحت لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, فوج آتی ہے, ان کو اس سے بڑا یہاں پر لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور ایکسیسو یوز آف پاور ہے. بٹ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے would it be wise for anyone to even think کہ آپ جہاں فٹ پرنٹ اب آپ کا طالبان کا نظر آ رہا ہے, TTP کا, یا جن کو ہم خوارج کہتے ہیں, ہم وہاں سے فوج کو وڈرا کیا جائے یا کوئی ایسی صورتحال بنے؟ دیکھیے سیکیورٹی کے بغیر اور مسلح افواج کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ there always be soldier on your soil whether yours or somebody else's. یہ تو فیکٹ ہے دنیا کا, اس میں ویکیوم نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن جو سرچ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. یہ جب یہ اسکلیشن ہوئی تھی انہی دنوں میں جو ہی سیز فائر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرائی تھی, تو میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا تو لوگ کہتے وے فارورڈ کیا ہے. میں یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کے پاس اب چوائس ہی کوئی نہیں ہے سوائے پراکسی وار شروع کرنے کے, بیکاز اس میں جو کووڈ ہے وہی ایک آپشن ہے جو سامنے آ کر لڑنا یا ایک مقابلہ کرنے کی تو ہمت نہیں رہی. امبیرسمنٹ ان کو مل رہی ہے ہر فرنٹ پر, زمین پر بھی, ہوا میں خاص طور پر بہت زیادہ لڑی, سمندر کی طرف آنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو وہ انہوں نے اوور دا پیریڈ ٹائم دیکھا کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے, تو ایک ہی ان کے پاس آپشن بچتی تھی. میرا اس وقت بھی ماننا یہی ہے آج بھی کہ وہ ایک ویکیوم تلاش کریں گے کہ کہاں پہ پولرائزیشن ہے اس قوم میں, کہاں ڈیپریویشنس ہے, سینس آف محرومی کی کوئی آپشن ہے, کوئی لڑائی کہاں. آپ نوٹ کریں ایک فیملی کے درمیان بھی اگر کوئی لڑائی نظر آئے تو وہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ ویکیوم کی طرف تلاش کرتے ہیں. تو ہندوستان یہ ڈیفینیٹلی کرے گا. جو انکریز انہینس سرج ہے, میرا نہیں خیال کہ میں اس سینس میں سرپرائز ہوں کہ یہ ہندوستان نے کیا. ان کے پاس ایک آپشن رہ ہی نہیں گئی. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ڈی اسٹیبلائز اگر کسی ملک کو کرنا ہے, ہم نے پنچ کر کے دیکھ لیا, فرنٹ پہ لڑ کے دیکھ لیا, ہوا میں لڑ کے دیکھ لیا, الٹی امبیرسمنٹ ہے, اب چھپتے پھر رہے ہیں, یہی ایک آپشن ہے. بٹ دس از سو انفارچونیٹ اگر اس طرح کی سچویشن اور بانڈیج کریکس ہندوستان کو نظر آئے, اور وہ ڈیفینیٹلی ایکسپلوئٹ کرے گا, اور اس کو ظاہر ایز اے دشمن ہمیں کرنا بھی اس کو چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے قیمتی